تعالى في كلامه المتين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، بس جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی بس اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ وہ غمگین ہوگا. اس کی بیس ختم کریں، بیس ختم کریں. حضرت محترم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے عقائد اسلام کے اوپر بات چل رہی تھی اور درمیان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے 3 خطبات عرض کیے اس کی فوری ضرورت کی وجہ سے. عقائد اسلام کے حوالے سے بات دوبارہ شروع کرتے ہیں. 2 قسم کے افراد ہیں، ایک عامی افراد ہوتے ہیں اور ایک علماء ہوتے ہیں. جو عامی افراد ہوتے ہیں، جو عالم دین نہیں ہوتے، ان کی زندگی کے اندر 4 کام اسلام ان سے طلب کرتا ہے. عالم دین سے تو بہت زیادہ کام طلب کیے جاتے ہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو جو وارث ہوگا نبی کا، تو نبی کی طرح ذمہ داری بھی اب ختم نبوت کی وجہ سے اس کے اوپر آ جائے. ایک عام آدمی کے لیے اسلام 4 طلب کرتا ہے، 4 چیزوں کی. سب سے پہلے یہ کہ اس کے عقائد درست ہو جائیں، اس کے بعد وہ ارکان اسلام پر عمل کرنے والا ہو جائے. تیسرے نمبر پر جو اس کے ذمے فرائض ہیں وہ ان فرائض کو ادا کر دیں. اور چوتھی چیز یہ کہ جو اخلاقیات سے متعلقہ چیزیں ہیں ان میں سے جو اچھی چیزیں ہیں اس کو وہ زندگی میں اختیار کرے اور جو بری چیزیں ہیں اس سے زندگی میں اجتناب کرے. یہ 4 کام وہ اپنی زندگی میں کرتا رہے، بڑے سکون سے وہ دین کے اوپر عمل کرتا رہے. اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ریاست چلانا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے. ایک عام آدمی کی زندگی ان 4 کاموں کے گرد گھومتی رہے. وہ پیدا ہوا، وہ بالغ ہوا، وہ عقائد کے اوپر علم حاصل کر کے اپنے عقائد کو پختہ کرتا ہے. جو اللہ رب العزت نے اس کے ذمہ عبادات دی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور جہاں کہیں ریاست کے حکم پر جہاد ہوگا ان چیزوں پہ عمل کرتا رہتا ہے. اخلاقیات اس کے بہتر ہوتے ہیں، سچ بولتا ہے، ایثار کرتا ہے، عدل و انصاف جس حد تک وہ کر سکتا ہے کرتا ہے. جھوٹ، غیبت، حسد، عناد، بغض، تکبر، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو اس کے ذمہ حقوق ہے، یعنی اس کے اوپر جو فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہے. والدین کے ذمہ والے ہیں، اولاد ہے کے ذمہ کے طور پر، اور اسی طرح خامد بطور خامد جو اس کے ذمہ فرائض ہے. اسی طرح اگر وہ عورت ہے تو بطور بیوی جو اس کے اوپر فرائض ہے. اسی طرح دیگر ہمسائے کے طور پر ہے، اور کاروبار کے طور پر ہے، اور بازار کے طور پر، اور بہت ساری جو اس کے حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کرتا ہے. تو اس کا کام یہاں تک. تو ہم ایک ایک کر کے اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عقائد کے حوالے سے ہم نے شروع کیا تھا موضوع، تو اس کے اندر سب سے پہلے 3 خطبات الہاد سے متعلق ذکر کیے تھے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو اللہ ہی کا انکار کر گئے ہیں، کچھ عقلی بنیادوں پہ، کچھ سائنسی بنیادوں پہ، اور اس کا رد کیا تھا کہ اللہ ہے، بغیر بنانے والے کے کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، بغیر چلانے والے کے نظام چل نہیں سکتا. اتنی بڑی کائنات بن گئی، اتنا خوبصورت انسان بن گیا، بہترین انداز سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے. اور وہ کوئی کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت. اور پھر جو انہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر اعتراضات کی، ان میں سے چند اعتراضات کا میں نے جواب بھی دے دیا.
پھر اس کے بعد انسانی ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ اچھے والے آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں بھیجے گئے تھے تو ان کی اولاد تو ساری کی ساری آدم علیہ السلام کی تربیت یافتہ، خود ان کی نبی کی تربیت یافتہ تھی، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی شرک کے آغاز سے متعلق نصوص ذکر کے ہوئے خطبہ میں آپ کے ساتھ کہ کیسے نیک لوگوں کی تصاویر بنائی اور ان کو بازاروں میں لگوایا، بازاروں سے عبادت خانوں میں لگوایا، نئی نسلیں آنے والی تھی، انہوں نے سمجھا یہی کرتا دھرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے نظام میں شریک ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا، ان کے آگے سجدہ کرو، ان کو کہو، یہ اللہ سے کہیں گے تو بات بنے گی۔ اس طرح شرک کا آغاز ہوا۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے پورے خطبہ میں مختلف نصوص سے ذکر کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، یا کوئی انسان بھی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ رب العزت کی صفات سے متعلق کچھ جمعات آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کیسا السمیع ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں سے بلند کرسی اور پھر عرش اور پھر وہاں سے سب کی سن لیتا ہے، وہاں سے سب کو دیکھ لیتا ہے، وہاں سے سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ تو بھولتا بھی نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیٰ، کوئی انسان ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کے ذریعے مختلف یہ جو دفاتر بنائے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ لکھنا صرف اور صرف ایک قانون کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ بھول جائیں گے بعد میں۔ وما کان ربک نسیٰ، اللہ تو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ سب کی ہر وقت ہر ایک کی، کسی گناہگار کی ہو یا ایماندار کی ہو یا نیکوکار کی ہو، سب کی اللہ ایک وقت میں سن رہا۔ اور صرف انسان ہی نہیں ہے، جن بھی ہیں، اور صرف جن ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کتنی مخلوقات اور ذکر کیا تھا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا تھا تو رب نے سن لیا تھا۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہ کیلے میں بڑبڑا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، ان کی بڑبڑاہٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ سکے، وہ عرشوں کا مالک وہاں سے سن کے وہی بھی بھیج دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کچھ صفات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ اس کے بعد ایک جو توحید کے بعد کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آتا ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا ہے، صاف ستھرا چہرہ ہے، بال بھرے ہوئے ہیں، آتا ہے، آگے نکل کے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ فاصلہ رکبتیہ الی رکبتیہ، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے، رانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور جھک کے پوچھنے لگا، اخبرنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسلام۔ پھر اگلا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان۔ پھر تیسرا سوال کیا، مل احسان۔ چوتھا سوال کیا، متی الساعہ۔ وہ آتا ہے، یہ 4 سوال کر کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو باہر نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ جا کے اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ صحابہ باہر نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس کے معاملات اتنے عجیب تھے اس بندے کے کہ صحابہ بھی تعجب زدہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کیسا عجیب آدمی تھا کہ اتنی بے تکلفی سے آ کے بیٹھ گیا، سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے جواب دیا، آگے سے کہتا ہے جی آپ نے سچ کہا۔ بھائی اتنی جرأت! اگر سوال تو وہ بندہ کرتا ہے جس کو علم نہیں ہے، اگر علم پہلے ہی تھا تو سوال کیوں کیا تھا؟ اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جو ساری زندگی اللہ کے نبی کی تربیت میں رہا ہو، جس سے اس کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس کو پہلے سے یاد ہو چکا ہو۔ اجنبی سا آدمی تھا، کون تھا یہ آدمی؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں تو سارے خاموش تھے کہ بھائی کون ہو آپ؟ ایسا تو کچھ نہیں پوچھا، کہ ادب کا تقاضا یہی تھا۔ تو جس وقت وہ باہر نکلا اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ جا کے بلا کے لے کے آؤ، اسی لمحے صحابہ وہ جو پہلے ہی تعجب زدہ تھے کہ اس کو پوچھے صحیح کون ہے یہ، تو ان کی خواہش کی تکمیل ہونے لگی، وہ باہر کو بھاگے، انہوں نے دیکھا، وہ آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نظر نہیں آ رہا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔
اس میں انہوں نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ ایمان کے بارے میں تو بتائیے مجھے ایمان کیا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ان رسولوں پر ایمان ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اگر ان میں اللہ کو مانتا رہے کہ یا اللہ تو ہے لیکن رسول کا ماننے سے انکار کر دے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال بالکل واضح قرآن مجید میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا اس کی مختلف جہاد تھی، ان میں ایک جہاد انکار رسالت۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے بھی کہا تھا، فرشتوں سے بھی کہا تھا کہ سجدہ کرو، تو اس نے کہا تھا انا خیر من، میں تو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے پوچھا تھا ما منعک الا تسجد اذا امرت، جب میں نے حکم دیا تو انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا انکار کیا، اور آدم علیہ السلام تو پہلے ہی انسان تھے اور انبیاء میں پہلے نبی تھے، رسولوں میں پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ پریشانی کے عالم میں جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ حساب شروع کر لیں، تو وہ کہیں گے نہیں میں نہیں آج درخواست کر سکتا، اللہ جتنے غضب میں آ جائے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا، تو میں نہیں کہہ سکتا۔ تو لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ اول الرسل، سب سے پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے اور خود آدم علیہ السلام نبی، اور کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کا انکار کیا، اس کا مطلب رسالت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ مانتا رہے کہ اللہ ایک ہے۔ شیطان نے کسی ایک موقع کے اوپر قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی حدیث دکھا دی ہے کہ جس کے اندر یہ آیا ہو اللہ کو کہنے لگا تو اللہ نہیں ہے، اللہ کو براہ راست انکار کیا ہو۔ اللہ رب العزت کے ہونے کا انکار نہیں کیا تھا اس نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی خدا ہے یا اللہ تیرے ساتھ یہ بھی خدا ہے، اس نے اس کبھی نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ آگے سے کہنے لگا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ خلقتا، وہ اور اس کو بھی اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے، یہ تو شرک نہیں ہوتا۔ کیا کیا اس شخص نے، اس نے شیطان نے، اس نے کیا یہ تھا کہ تکبر کرتے ہوئے رسالت کا انکار کر دیا، تکبر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے شرف کا انکار کر دیا۔ رسالت ایک شرف ہے کہ جس کو اللہ رب العزت چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو جس وقت دنیا کے اندر بھیج دیا نا، تو پھر اللہ رب العزت نے قانوناً ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ایک ہدایت آئے گی، وحی آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو اس کی پیروی کرے گا اس ہدایت کی، اس وحی کی، پھر وہ کامیاب ہوگا، وہ غم سے پاک ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور جس نے اس کی پیروی نہ کی، اس میں رسم و رواج کی پیروی کر لی، اس نے عقل کی پیروی کر لی، اس نے کہا میرے سمجھ میں نہیں یہ بات آتی، ٹھیک ہے جی حدیث ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس نے سمجھ کر کے انکار کرنا شروع کر دیا، تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب بھی سخت ہو رہا ہوگا اور وہ کامیاب بھی نہیں ہوگا اور غمزدہ بھی ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ غم سے پاک ہوگا، کل قیامت کے دن وہ پریشانیوں سے پاک ہوگا۔ اس کا مطلب اگر کسی نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے وحی کے مقابلے میں، تو پھر وہ غم سے پاک نہیں ہوگا، وہ غموں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان حال ہوا ہوگا۔ اب جس وقت انسان دنیا کے اندر پھیلنے شروع ہوئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے بھی کیا فرمایا تھا، میری طرف سے وحی آئے گی۔ اب دنیا کے اندر شرک شروع ہوا، نوح علیہ السلام پر وحی آ گئے، اسی طرح مختلف انبیاء آتے رہے۔ وہ کیوں آتے رہے؟ کہ ان کی قوم میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی رہی اور ساتھ ساتھ شرک پروان چڑھتا رہا۔ اس شرک کو روکنے کے لیے، اس خرابیوں کو روکنے کے لیے، اللہ کی نافرمانیوں کو روکنے کے لیے
اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو نبی بنایا۔ اب یہاں پر کچھ عقائد عقیدہ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر رسالت کا انکار کریں آپ خام مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اسلام نہیں ہوگا، وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اس وقت ملے گی جب عقائد میں سے 5 عقائد کے اوپر ایمان ہوگا۔ اور پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد بھی ابھی 4 بنیادی عقائد پڑے ہیں۔ اگر ان میں سے بھی کسی ایک کا انکار کرے گا تو انسان جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا جائے گا، نکال باہر کیا جائے گا، جنت اس کو نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ اس لیے کیونکہ اس کے عقائد پورے نہیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عقائد 5 ترتیب سے ذکر کیے ہیں، یہ رٹا لگا لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ فرماتے ہیں من آمن ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نبیوں پر ایمان ہوگا تو پھر اس کے ساتھ انسان کا مسلمان ہونا قرار پائے گا۔ اگر نبیوں پر ایمان نہیں ہے، رسولوں پر ایمان نہیں ہے، پھر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کتاب کا آغاز اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو دیکھا نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے اس کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے جب دیکھیں گے تو مانیں گے، کہا اللہ تو نے فرمایا ہے تو پھر ہے۔ دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تیرے بتانے میں غلطی کوئی نہیں، جو کہہ دیا ہم نے اسی طرح مان لیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں جیسے اس کو قائم کرنے کا حق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، دونوں کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا کہ رسالت کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ جس کی زندگی سے عقیدہ رسالت نکل گیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ کہتا رہے کہ اللہ ایک، خواہ وہ کہتا رہے، چیختا رہے، پکارتا رہے، بڑی بڑی کتابیں لکھتا رہے کہ رب ایک ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان لے گا، باقی انبیاء کو نہ مان لے گا۔ اور یہ سارے انبیاء کو ماننا اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کبھی کسی مسلمان نے آج تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے کاٹ ڈالا ہے مسلمانوں کو فلسطین کے اندر، کبھی مسلمان کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی لفظ نکلا ہو کسی مسلمان کی آج تک؟ ہے کسی کے پاس دلیل تو سامنے لے کے آئے فلاں مسلمان نے کہا ہو آپ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ نہیں، ان کو معلوم ہے کہ نبی کی یہ تعلیمات نہیں تھی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی زبان سے لفظ نہیں نکالتے، ماں سوائے اس کے کہ علیہ السلام اللہ کی سلامتی نازل ہو ان کے اوپر۔ کہ مسلمان اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک توحید کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے انبیاء پر ایمان لے کے آئے۔ عمل کی باری آئے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل ہوگا کیونکہ یہ آخری نصاب ہے، لیکن جب ایمان کی باری آئے گی تو سارے انبیاء پر ایمان ہوگا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو کلمے کے اندر اظہار ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صرف اور صرف آخری حصے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان مکمل اس وقت ہوگا تمام نبیوں کو مان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانتے۔ ہم سب کو نبی مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں نہیں فرمایا وہ نبی ہے۔ 25 اور بعض علماء کے نزدیک 26 انبیاء کے نام جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، تو ہم سارے کے سارے کو نبی مانتے ہیں۔ اللہ نے کئیوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اپنے ان نبیوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ رسولوں کے قصے تو ہم نے آپ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے، اس کا کچھ حصہ
بہت سارے ایسے ہیں جن کا ہم نے قصہ ہی بیان نہیں کیا، 1,00,000 سے اوپر پیغمبر آئے ہیں، لیکن جب تذکرہ آیا ہے تو 25-26 کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم تو سب کو نبی مانتے ہیں، جو نبی تھا وہ نبی ہے، اس کی نبوت موجود رہے گی۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے نہیں کہ قیامت تک اب اس کے اوپر عمل ہوگا۔ مطلب یہ کہ نبوت کا سٹیٹس ختم نہیں کبھی بھی ہوتا۔ ایک انسان کو ایک سٹیٹس مل گیا، وہ سٹیٹس تو ختم نہیں ہوگا نا۔ اور باپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے کہ وہ باپ ہونا ختم، کہتے ہیں جی میرا پہلا باپ ہوتا تھا، باپ ہوتا نہیں تھا، باپ ہے۔ اسی طرح نبی جس کو اللہ نے بنا دیا وہ نبی ہے، بس اس کی نبوت کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے سرکل بنے ہوئے تھے، اس علاقے کا نبی ہے، اس علاقے کا نبی ہے، اس علاقے کا نبی ہے، اس علاقے کا نبی ہے۔ یہ سارے سرکل ختم کر کے ایک بڑا سرکل بن گیا، پوری دنیا کے لیے ایک ہی نبی ہے، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی نبی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہارا سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا تھا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی، رسالت کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے نبی ہیں، یعنی توحید کو سمجھ لینے کے بعد ہم نے رسالت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر رسالت کا انکار کیا، لگے رہو تم توحید کے ساتھ بھی، تب بھی تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رسالت کو سمجھنا عامی آدمی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور رسالت کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے نبی ہیں ان نبیوں کو ماننا پڑے گا کہ وہ نبی اللہ کے نبی تھے، اور ان میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی انسان کو اسلام سے نکال دیتی کیونکہ بنیادی عقائد میں خلل واقع ہو گیا، کسی ایک نبی کی بھی۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں، سارے کے سارے انبیاء جو ہیں اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی تھے، اور جب وہ اس علاقے میں موجود ہوتے اور نیا نبی اس علاقے میں ان کے بعد نہیں آیا تھا تو انہی کی شریعت چلتی رہے گی اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے رہے، اور ہم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے اور وہ اپنے نبی کی شریعت پہ عمل کرتے رہے، وہ انشاءاللہ اسی طرح کامیاب ہے جس طرح اگر آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں۔ تیسرا رسالت سے متعلق بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو رسالت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ملتی ہے، یہ محنتوں سے نہیں ملتی۔ کوئی انسان محنت شروع کر دے تو وہ پڑھ سکتا ہے، تو 2-4 ڈگریاں لے لے گا اور کیا کرے گا، وہ میٹرک کرتا ہے، وہ انٹر کرتا ہے، وہ گریجویشن کرتا ہے، وہ ماسٹرز کرتا ہے، MPhil کرے گا، ڈاکٹریٹ کر لے گا، PhD کر لے گا، کیا اس کے بعد وہ کتابیں 4 لکھ لے تو نبی بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت کی مرضی، جس کو چاہے وہ نبی بناتا تھا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کس کو نبی بنانا تھا۔ تو آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کے مکمل ہوا۔ یہاں پر ایک اور گہرا عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجیے۔ بعض ہمارے افراد یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہی اس تخلیق کائنات سے پہلے ہی آخری نبی تھا، اور یہ نبوت کا ان کو پتہ بھی تھا۔ اب مسئلے کو سمجھ لیجیے گا کیونکہ یہ عقائد سمجھا رہا ہوں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، صرف محبت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اب وہ اس کو بیان اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت کے تو علم میں تھا کہ اللہ نے کس کو آخری نبی بنانا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت وہ علم غیب کو نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، تو پھر اس کا مطلب اللہ کے نبی کو اس بات کا بھی علم تھا۔ جب اس بات کا بھی علم تھا کہ آپ آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب نبوت ان کو مل چکی تھی۔
اس بات سے قادیانی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ وہ آخری نبی ہے اور ان کو نبوت ختم نبوت مل چکی تھی، تو ختم نبوت ملنے کے بعد آدم علیہ السلام کو اگر نبی بنایا گیا، نوح علیہ السلام کو اگر نبی بنایا گیا، ادریس علیہ السلام کو اگر نبی بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک قادیانی کو نبی کہتے ہیں تو پھر ختم نبوت کیسے متاثر ہوئی، پہلے کیوں نہیں متاثر ہوئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس بات کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کے آیت نمبر 52 کے اندر 52 میں ارشاد فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی علم نہیں تھا، اللہ کے علم میں موجود تھا کہ اس کو پہلے نبی بنانا ہے کس کو بعد میں بنانا ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن آپ کے علم میں بھی نہیں تھا، کسی کے علم میں بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے تو جس وقت 40 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تھے تو گھر آ کے کب کبھی تاری تھی، اگر آپ کو پہلے سے ہی نبی بنایا جا چکا تھا تو پھر پہلی وحی کس بات کی تھی؟ اگر سب کچھ علم غیب آپ کو عطا کر دیا گیا ہوا تھا تو پھر وحی کیوں ترتیب سے آ رہی تھی؟ جب سب چیزیں پہلے سے آپ کے علم میں تھی تو پھر وحی آنے کا شریعت، پھر وحی کا سبب کیا بنا؟ میرے پاس تو سب کچھ پہلے سے موجود ہو، پھر مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے تو نہیں ملے گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل علم غیب نہیں ہوتا نبی کے پاس۔ اور یہ چونکہ عقیدے کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کیا، ورنہ آپ کے سامنے میں عموماً ایسے مسائل ذکر نہیں کیا کرتا، لیکن جب عقائد چل رہے ہیں تو اس سے صرف نظر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ واقعہ عفق ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تھے کتنا دن۔ عالم الغیب تو پریشان نہیں ہوتا، کبھی آپ نے سنا ہو اللہ رب العزت کسی حدیث میں سنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے تھے؟ تو نہیں پریشان ہوتے، وہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پریشان تو انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اصل کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو بعد میں وحی نازل ہوئی تھی، سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی تھی تو معلوم ہوا تھا۔ تو یہ چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے کہ انبیاء کے اوپر وحی آنا اس بات کی دلیل ہے، وہ پہلے سے عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو پھر وحی کس چیز کی آئی؟ عالم الغیب کے پاس وحی نہیں آتی، جس کے پاس وحی غیب کا علم نہ ہو اس کے اوپر وحی نازل ہوتی۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ رسالت اور نبوت سے متعلق یہ ہے کہ جتنے نبی اور رسول ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں۔ ہم عموماً کہا کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سے انسان کا درجہ بڑا، کیونکہ اللہ رب العزت نے 4 قسم کھائی ہے اور ایک لقد فرمایا ہے، جو بھی قسم کا متبادل ہی سمجھ لیں آپ اس کو۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے، بہترین تناسب سے پیدا کر دیا۔ تو جب ہم اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، سب سے خوبصورت اور سب سے حسین کہتے ہیں، اور تمام مخلوقات سے کہتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، مسجود ملائکہ اللہ نے بنا دیا کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ نبی بشر نہیں تو اس کا مطلب ان کا اونچا مقام نیچے کر دیا اور خود اونچے کے اونچے بیٹھے رہے۔ ہم تو ہوئے بشر کہ جس کو کہا تمام مخلوقات میں سے اونچا ہے، اور یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ہم اپنے نبی کے متعلق یا کسی بھی نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ بشر نہیں ہے، اگر وہ بشر نہیں ہے تو پھر وہ نیچے آ گیا۔ اور جن کی طرف بھیجا گیا ہو، ہمارا مقام اگر بلند ہو اور کیا ہمارے نبی کا مقام نیچے ہوگا؟ اس سے بڑا اور کفری عقیدہ کیا ہوگا؟ ہمارے مقام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے نبی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جو ان کے قدموں کے نیچے آ گئے۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے شدید محبت کرنے والے ہوں گے مجھ سے کہ جن کی خواہش ہوگی کہ اللہ ان سے ان کا مال اور ہر چیز لے لے، وہ صرف ایک نظر اپنے نبی کو دیکھ لے۔ ہے کہ نہیں ایسے افراد اس وقت موجود؟ وہ لوگ موجود ہیں۔ تو ہم اگر اتنی محبت کرنے والے ہوں تو کیا ہم اپنا رتبہ بڑھانا چاہیں گے؟ شیطان نے ایک وسوسہ دے دیا ہمارے دماغوں کے اندر، کہا کہ نبی جو ہے وہ بشر ہی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور چیز ہوتا ہے۔ وہی اور کیسے چیز ہوتا ہے؟ تمام مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ تو انسان کو کہہ دیا، تو جب سب سے اعلیٰ انسان کو بنا دیا تو پھر اس انسانیت سے کیوں نیچے اتارتے ہیں؟ اور اگر بشر نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت بعد میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر بشر نہیں تھے تو جو شادیاں کی تھیں تو کیا کسی فرشتے کی شادی ہوئی؟ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوتی۔ بشر کے نکاح کے بعد اللہ ان کو اولادیں عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اہل بیت کہا جاتا ہے یہ کہاں سے تھے؟ یہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کس کی اولاد تھے؟ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری انسانوں کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، نکاح انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اولادیں انسانوں کی ہوتی ہیں۔ کاروبار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بشر تھے تو کاروبار کیا، بشر تھے تو تکلیفیں برداشت ہوئی، بشر تھے تو طائف میں گئے تو پتھر کھائے تھے تو خون نکلا تھا، بشر تھے تو یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن بشر وہ یہ بشر نہیں، یوں سمجھے کہ یہ تو تھے، لیکن ان کی جو عزت اور احترام کے اندر جو مقام ان کا تھا ہم اس کو پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ پانچواں بنیادی عقیدہ رسالت سے متعلق۔ سورۃ القحف جس کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے والے دن پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا اختتام اسی عقیدے کے اوپر ہو رہا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی اعلان کر، اللہ کو معلوم تھا قیامت سے پہلے کچھ لوگ آئیں گے بشریت کا انکار کر دیں گے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی اعلان کر دیجیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، جسم ہے، چلتا پھرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، بچے ہیں، نکاح ہوئے ہیں، کھاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، صبر کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرق یہ ہے میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرف وحی نازل نہیں ہے۔ تو یہ رسالت کے عقیدے کے ساتھ وابستہ کچھ عقائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے آج بیان کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزت اس میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو مانتے ہوئے ان کو وہ مقام دیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پاک نے دیا تھا، اور کسی نبی کا انکار نہ کریں، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کی بھی ساتھ پیروی کریں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں کچھ اور باتیں ذکر کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔